بات کریں گے ہم کل ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے، جس کے بارے میں اپوزیشن کافی زیادہ پر امید تھی اور کافی زیادہ کانفیڈنٹ تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ کل کے جلسے سے کافی حکومتی صفوں میں ہلچل مچے گی، لیکن ایسا دیکھنے میں تو شفاعت کچھ نہیں آیا. الٹا ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک پکچر انفیکٹ بڑی زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جس میں وہ دو اپنے پیٹس کو جو فیڈ کر رہے تھے اور بڑے خوشگوار موڈ میں وہ لگ رہے تھے. تو کہیں ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی خاص فرق پڑا ہے کل کے جلسے کا وزیر اعظم وہ اپوزیشن کا بیانیہ کہ ہمارے جلسے سے جو ہے حکومت کی نیندیں آرام ہوئی ہیں، تو حکومت جو ہے وہ تو اپنے کتے کو کھانا کھلا رہی ہے، تو کوئی ٹینشن کی بات تو بظاہر ایسے لگ نہیں رہی تھی. اس کے جواب میں جناب جو بڑا جو ہے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا رد عمل بھی آیا. البتہ کل کے جلسے میں کچھ چیزیں اچھی بھی تھی، کچھ چیزیں تھیں جن کی کوئی تک نہیں تھی. اچھی چیزیں یہ کہ عوام ذرا کم تعداد میں آئی اور خود ہی میرے خیال میں مینار پاکستان کا آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ انہوں نے خود کم لوگوں کو بلایا تھا تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا سکے. عوام کم آئی اور اس میں میرے خیال میں شاید پی ڈی ایم کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی اکتوبر 2011 اور اس کے بعد طارق القادری صاحب کی جو وطن آمد کا جلسہ تھا، یہ دو جلسے مینار پاکستان پہ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو ابھی تک کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی ایک جماعت نے یا کسی بھی جماعتوں کے جتھے نے ابھی تک کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا کہ جو مینار پاکستان کو اس طرح سے بھر سکے جیسے ان دو جماعتوں نے آلریڈی پاس میں کیا. اور بھی کچھ دنوں پہلے جب مولانا خادم رضوی صاحب جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس پہ کل شیخ رشید صاحب کو بھی جب ٹیلی ویژن میں سن رہی تھی، انہوں نے صحیح بات کی کہ اتنے کم لوگ میں لوگوں سے محبت اتنی کہ وہ لوگ بھی یہاں پر آ کے اتنی تعداد میں لاکھوں کا وہاں پر مجمع تھا. اور جو کل کے دیکھیں 11 پارٹیز تھی شفاعت، 11 پارٹیز سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی تھی. اور آپ نے جیسے بولا نا کہ اس میں ایک قصور پی ٹی آئی کا بھی پی ڈی ایم کا بھی ہے، اور پی ڈی ایم کا اس میں قصور یہ کہ پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے مسلسل ایسی باتیں کر رہی ہے کہ عوام کسی بھی طریقے سے ان باتوں کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی محمود اچکزئی صاحب نے اب جو کل کی بات کری تو باہر انہوں کے آگے لاہوری کس طریقے سے پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں گے. جی جناب، پہلے تو کل کے دھرنے میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی وہ یہ کہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب کہا کہ این آر کی طرف جانے سے قبل حالات کو سنبھال لینا چاہیے، لانگ مارچ کر کے حکومت کو گھر بھیجیں گے. جنوری کے یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چلنے دیں گے. اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور ووٹ کا مقدس امانت وہ عوام کو واپس دلا کر دم لیں گے. میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے، عوام کو اپنا راستہ دیجئے، عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیجئے. پارلیمنٹ عوام کا ہے، طاقت عوام کی ہوگی، حکومت عوام کی ہوگی، دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا. کل پی ٹی ایم کے جلسے سے خطاب میں مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھیں کہ جب سے یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت آئی ہے تب سے پاکستان کی ترقی قرنطینہ میں چلی گئی ہے. آج پی ڈی ایم سے این آر او مانگا جا رہا ہے. کیا کہنا تھا ان کا اس جلسے سے خطاب کرنے میں، آپ کو سنواتے ہیں. لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے، تابار خان تم کو جانا ہوگا. آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. بلاول بھٹو کو کہنا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے، لانگ مارچ ہوگا، فون کرنا بند کر دو، رابطے کرنا بند کر دو، ہم میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. کیا کہا بلاول نے، سنیے. ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، رابطہ کرنا بند کرے، ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا کٹ پتلی کو بگائیں گے، استعفیٰ چھین کے رہیں گے. دوسری جانب لاہور جلسے میں تاریخ رقم کرنے کی دعوے دار اپوزیشن جماعتیں استعفوں لانگ مارچ کی تاریخ بھی طے نہیں کر سکی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں ایک بار پھر اپوزیشن کو
दो टोक जवाब दिया है कि कभी एनआरओ नहीं दूंगा, पीडीएम ब्लैकमेल करने के लिए जो मंसूबे बनाए। मेरा जवाब दो टोक है। कोरोना की वबा में पीडीएम वक्त और पैसा ज़ाय कर रही है। पीडीएम वालों को अवाम की हिफाजत और फलाह बहबूद की कोई परवाह नहीं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब का कहना था कि इक्तदार के भूखों ने संडे मार्केट लगाई हुई है, लाहौरिये माल लेने नहीं आए। शेख रशीद कहते हैं कि फजलुर रहमान का एजेंडा कुछ और है, वो उन्हें पीछे नहीं हटने देगा। हाथ आसमान और पांव जमीन पर भी लगा दें, फतह इमरान खान की होगी। इक़्तिदार के भूखों ने आज ये संडे मार्केट लगाई है, इनका माल लेने के लिए लाहौरिये भी नहीं आए। शहर में 13 एमएनए इनको तो आवाम का समंदर होना चाहिए था। अगर फजलुर रहमान अपने मदरसों के तुलबा न लाए, क्रिकेट खेली जा सकती। फजलुर रहमान इनको पीछे नहीं हटने देगा, लड़वाएगा, मरवाएगा। उसका एजेंडा कुछ और है। कादम हुसैन रिजवी इस दुनिया से गए, नाज़े में शिरकत के लिए लाखों लोग थे, चंद हजार लोग इकट्ठे करके भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। ये हाथ आसमान पे लगा लें, पाँव जमीन पे लगा लें। इमरान खान के लिए आज फतेह का दिन होगा। इस्तीफे का मतलब ये नहीं है कि इधर फैक्स मशीन में डालेंगे उधर से कबूल हो जाएगा। कराची के जलसे के बाद लाहौर में भी जो जलसा हुआ उसमें भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऐसा बयान दिया कि जिसने तूफान बर्पा कर दिया। और इस बार उन्होंने क्या किया कि इस बार उन्होंने लाहौर में आके लाहौरियों की तौहीन कर दी। पीडीएम रहनुमा ने कहा कि लाहौर वालों ने हिंदू और सिखों से मिलकर अंग्रेज का साथ दिया, अफगान सरजमीन पर कब्जे की कोशिश की। महमूद खान अचकज़ई ने लाहौरियों को अंग्रेज साम्राज्य का हिस्सा करार दे दिया। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये जनाब कंप्लीटली जैसे कहते हैं ना ऑब्लिवियस टू द फैक्ट्स कि वो इनको रंजीत सिंह के दौर में काबुल पे होने वाले हमले तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि रंजीत सिंह ने जब लाहौर कब्जा किया था तो लाहौर का हुक्मरान खुद जमान खान था जो कि एक अफगान था। अब्दुल्ला भट्टी शहीद इनको याद नहीं रहा जो एक हुर्रियत पसंद था। भगत सिंह याद नहीं रहा जो कि लाहौर का था, इनको याद नहीं रहा। लेकिन खैर इस मौजू को जरा पसे पुश डालते हैं। सबको मालूम है कि महमूद अचकज़ई साहब ने क्या कहा। मुराद सईद ने अलबत्ता महमूद अचकज़ई की लाहौरियों के हवाले से जो तौहीन की बात की उस पर मुराद सईद ने एहतजाज किया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि महमूद अचकज़ई रॉ एनडीएस और बैनुल अक़वामी ताकतों के एजेंट है, उन्होंने आज तक पाकिस्तान का झंडा नहीं थामा। में भी इसने इसी किस्म की लोगों को भड़काने की कोशिश की, उर्दू जुबान के हवाले से बात की। क्वेटा में खड़े होके इसी शख्स ने जिस बाढ़ से पुख्तूनों को अमन मिला उसके बारे में कहा कि दोनों साइडों के पुख्तून वो बाढ़ उखाड़ फेंकते। आज इन्होंने लाहौर में खड़े होके जो बयान दिया, ये लाहौरियों को उन्होंने तौहीन की। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, जिसने आज तक पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ लेना गवारा नहीं किया। कल का जलसा क्योंकि पीडीएम का आखिरी जलसा था और ये जलसा था लाहौर में, जिसको नून लीग मुसलसल ये कह रही थी कि नून लीग का गढ़ है। 11 जमातों ने मिलकर ये शफात जलसा किया, लेकिन उसके बावजूद जो तादाद पीडीएम बार बार बता रही थी, जिस हवाले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, वो तादाद तो नहीं देखी। लेकिन समहाउ क्योंकि टेलीविजन पे हम ड्रोन की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी हुई है कि हम ड्रोन से तमाम तर मनाजिर देख रहे थे कि एग्जैक्टली कितना क्राउडेड था मीनार पाकिस्तान के मैदान। लेकिन हमने देखा कि जो ऑपोजिशन थी समहाउ उनकी जानिब से जो ट्वीट्स की जा रही थी उनको मालूम ही नहीं था ये जलसा कब का है। मतलब शैला रजा साहिबा ने तो हमने देखा कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो जनाजे की तस्वीर जो है वो शेयर कर दी कि देखिए जी भाई इसमें कितना रश है। ये तो कुछ नहीं जनाब, लीगी जो एमएनए है माइजा हमीद और आबिद शेरड़ी ने 2014 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन पे तंज करते हुए कहा कि अवाम ने न आर किया न पार, पीडीएम क़यादत को किया लाचार। वजीर खारजा कहते हैं कि जलसे की राह में कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई, लाहौरियों ने जलसे में शिरकत न करके पीडीएम के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की और उन्होंने एक वीडियो एक
جو ہے وہ ڈرون ویڈیو شوٹ کی جو تھی وہ دن کے وقت کی وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوسٹ کی اور ساتھ ہی انہوں نے لاہوریوں کو شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا اور اس جلسے میں اس طرح سے شرکت نہیں کی. تو میرا خیال میں کریڈٹ گوز ٹو آل آف دیم. لیکن اگین پی ڈی ایم کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کیونکہ اب پی ڈی ایم تمام راستے بند کر چکی ہے. مذاکرات کی بات اب نہیں ہو رہی اور اب بات ہو رہی ہے صرف لانگ مارچ کی. نعیم حنیف آلسو بالکل شفاعت, ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ کل جب نواز شریف صاحب نے جب وہ خطاب کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اس وقت جلسہ گاہی چھوڑنا شروع کر دیا. تو حالات جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب اور جو باتیں اور جو کہی گئی تھی وہ اور جو لوگ ہم دیکھ رہے تھے وہ چیزیں بہت آپس میں ان میں تضاد تھا. ہمارے نمائندے نعیم حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. نعیم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑی تیاری تھی پی ڈی ایم کی جناب. مریم نواز نے جا کے ہم نے دیکھا کہ اندرون شہر میں نہ صرف جا کے ہر گھر جا کے لوگوں کو دعوت دی, لکشمی چوک میں جا کے کڑائی بھی کھائی ہے, لیکن اس کے باوجود لاہوری نکلے نہیں. کل کیا ہوا؟ اصل میں شفاعت اور مدیہ شاید آپ نے کبھی نہ کوئی جلسہ کنڈکٹ نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم تو کر رہی ہے, باخبر سویرا کے نام سے ایک جلسہ آپ اناؤنس کریں. آپ کو میں سٹیج پہ بٹھاؤں گا اور آپ کو پنڈال بھرا ہوا ہی دکھائی دے گا. آپ کو جلسہ گاہ جو ہے اس میں لاکھوں افراد دکھائی دیں گے, ان کا قصور نہیں ہے. آپ کبھی جو ہے وہ کوئی جلسہ سٹیج سے بیٹھ کے دیکھیے اور آپ پریزائڈ کیجئے تو مدیہ کو لگے گا کہ سارے معاشرے کی عورتیں مدیہ کے لیے نکل آئی ہیں اور ساری دنیا شفاعت کے لیے نکل آئی ہے. ان کا قصور نہیں ہے. اور جو آپ نے بات کی تیاریوں کی, تو میں نے تقریباً 2 سے 3 روز قبل ان کی تیاریوں سے ہی اندازہ لگا کے یہ بیپر دے دیا تھا کہ اس جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے. یہ جو منٹو پارک ہے اس کو میں نے فٹے کے ساتھ ناپ رکھا ہے اور اس کی پیمائش کر رکھی ہے 2014 میں, جب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے ہم نے نیشنل انتھم کی اٹیمپٹ کرنی تھی تو میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ میں وزیر کھیل رانا مشہود اور ڈی جی سپورٹ عثمان انور نے اس کی پیمائش کروائی تھی اور میں اس موقع پر موجود تھا. 67,000 کرسی پورے منٹو پارک میں, پورے مینار پاکستان میں لگتی تھی اس وقت. اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش ہوئی, بہت بڑا اس میں ریسٹورنٹ بن گیا, فوارے لگ گئے, اس میں جو ہے نا وہ پلانٹس لگ گئے, وہ تعداد اور کم ہو گئی. مگر جب انہوں نے اس جلسہ گاہ کو جو ہے وہ جس کو آپ بولتے ہیں اس کی حدود کا تعین کیا تو وہ اس منٹو پارک کی جو اب گریٹر اقبال پارک ہے وہ 25 سے 30% حصہ تھا. تو اس میں تو کرسی جو ہے آپ بڑی بھی ایس او پیز کے بغیر بھی کرسی لگائیں تو 15 سے 16,000 کرسی لگ رہی تھی. تو میں نے تو نتیجہ 2 سے 3 دن پہلے ہی بتا دیا تھا. اس میں تقریباً 6,500 سے 7,000 لوگ آئے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں. محمود خان اچکزئی کا جو بیان ہے حوالے سے بڑے دانشوروں کی میں کل رات سے گفتگو سن رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کے وہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ کراؤڈ جو ہے کتنا ہے, اس میں کتنا جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے لوگ ہیں, کتنے جو ہیں وہ اے این پی کے لوگ ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور لاہور سے تعداد کتنی ہے. لاہور کی تعداد جو تھی وہ بہت ہی کم تھی. تقریباً 80% لوگ جو تھے وہ دوسری جماعتوں سے اور دوسرے شہروں سے تھے. لاہوریے نہیں نکلے. یہ وہ ریئیکشن تھا فوری طور پر جو محمود خان اچکزئی نے وہاں پہ لاہوریوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. یہ جو کوئی ماضی کی انہوں نے بات کی یہ تو صرف ایک کتھارسس تھا, ان کا وہ غصہ تھا اس وقت. اور مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا پتا تھا کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ آج لاہوریوں کو کھری کھری سنائیں گے. جیسے وہ کراچی میں بات کر کے آئے تو یہاں پہ لاہوریوں کا قصور یہ تھا کہ وہ نہیں نکلے. اچھا وہ کیوں نہیں نکلے؟ بات اتنی سی ہے کہ نہ تو لاہوریے کبھی موسم کی شدت سے گھبرانے والے ہیں, نہ ہی کبھی وہ کسی چیز سے ڈرنے اور جھکنے والے ہیں. شاید وہ بیانیہ جو ریاستی اداروں کے خلاف نون لیگ کی قیادت نے اپنا رکھا ہے, جو پہلی تقریر میں جو ہے وہ میاں نواز شریف نے جو گفتگو کی اداروں کے خلاف اور ملک کے جو ہے وہ ستون ان کے خلاف, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے جو بیانیہ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ نہیں کر. لیکن نعیم کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں نے, جن پارٹیوں نے مینار پاکستان بھر دیا وہ کبھی لاہور سے اس طرح کی سیٹیں نہیں نکال سکے؟ 2011 میں بھی بڑے زبردست بڑے جلسے ہوئے, 2014 میں بھی بڑے جلسے ہوئے, لیکن نہ 13 کے انتخابات میں جو ہے ان پارٹیوں کو زیادہ نشستیں مل سکی, نہ 18 کے انتخابات میں مل سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 اشروں سے بلکہ 3.5 اشروں سے لاہور میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی. آج بھی جتنی بیوروکریسی ہے یہاں پر اس میں 80 سے 90% جو آج بھی تعیناتی ہے وہ نون لیگ کے اس وقت کے وہ لوگ ہیں جو اس وقت خودرو پودے تھے اور آج وہ تناور درخت بن چکے ہیں. تو
तो बहुत सी चीजें हैं उनमें अभी चेंजेस की जरूरत है। और जब शफाफ इंतखाबात की बात की जाएगी और जब लाहौर में ग्रास रूट लेवल से उस तरह से चीजों को जोड़ा जाएगा तो यकीनन यहाँ पे तो डेफिनेटली हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नईम हनीफ हमारे साथ लाहौर मौजूद थे, बता रहे थे कि जनाब 16,000 कुर्सियों की गुंजाइश मौजूद है इस मीनार पाकिस्तान में। तो अब मेरे ख्याल में शायद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा मैदान है, 67,000 का मतलब कुर्सियां वहाँ पे लग सकती थी, लेकिन जो कल हमने देखा वो कितनी कम तादाद में लोग थे।